بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم رائے خالد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو طب یونانی کی مرکب ادویہ کے مزاج کے بارے میں کچھ تعارف کروائیں گے، تو یہ تعارف آپ نوٹ کر لیجیے گا تاکہ کسی قسم کا ابہام آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ تعارف ادویہ طب یونانی سے دلچسپی رکھنے والے ان ادویہ کو استعمال کرنے والوں کے لیے کچھ معلومات اور اصطلاحات کا مختصر تعارف۔ الترفل تری پھل کا معرب ہے جس کے معنی تین پھل اور ان تین پھل سے آملہ، بیڑا اور ہڑ مراد ہے۔ اس مرکب میں تینوں پھل بطور جزو اعظم، اس لیے اس کا نام ترفل رکھا ہے۔ تینوں پھل ناک، کان، دماغ، آنکھ کے امراض میں مفید ہیں، قبض کو دور کرتے ہیں، معدے اور آنتوں کو قوت پہنچاتے ہیں، مزاجن سرد خشک ہوتا ہے۔ آگے آتا ہے جوارش۔ گوارش کا معرب ہے، اس کے معنی خوش مزہ ہاضم دوا کے ہیں، اس معدہ کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے، مزاج کے لحاظ سے گرم خوش ہے۔ حب کے معنی دانے ہیں، لیکن طبی اصطلاح میں حب اس دوا کو کہتے ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ ادویہ کے صفوف میں پانی یا دوسری ادویہ استعمال کر کے مناسب مقدار میں گول شکل کی گولی بنائی جاتی ہے، اسے حب کہتے ہیں۔ حب حبوب کی جمع ہے، مزاج ادویہ کے مزاج کے لحاظ سے۔ آگے آتا ہے خمیرہ اس دوا مرکب کو کہتے ہیں جو کسی ایک یا چند ادویہ کے جوشاندے میں شکر سفید کا قوام بنا کر تیار کیا جاتا ہے۔ دوران تیاری اس گھوٹے سے اجزاء ادویہ میں خمیر آ جاتا ہے، اس کے باعث اس کی رنگت تبدیل ہو کر سفید ہو جاتی ہے اور اسے خمیرہ کی مانند پھول جاتا ہے اور اس کو خمیرہ کہتے ہیں۔ خمیرے میں بطور جزو اعظم جو دوا ہوتی ہے اس کا مزاج منسوب کیا جاتا ہے، جیسے خمیرہ ابریشم، خمیرہ قوزبان۔ مزاج کے لحاظ سے سرد روغن یا روغن تیل اجزاء اس وجہ سے اس میں حرارت کو برداشت کرنے اور اس سے دیر تک قائم رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے لگاتے وقت ہاتھ سے مالش کی جاتی ہے، اس لیے وہاں دوران خون تیز ہو جاتا ہے جو زیادتی حرارت کا موجب ہوتا ہے۔ خشکی سے نجات دلانے کے لیے خاصیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو دوائی کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں وہ جلد پر دیر سے اثر انداز ہوتے ہیں، مزاج دیر سے اثر چھوڑتے ہیں۔ ادویہ کے لحاظ سے روغن الگ مزاج ہے۔ صفوف اس خشک دوا کو کہتے ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ دواؤں کو ٹوٹنے یا پیسنے کے بعد چھان کر تیار کیا جاتا ہے۔ ادویہ کے لحاظ سے مزاج اس کا الگ ہے۔ شربت عام طور پر شربت اس شیریں مشروب کو کہتے ہیں جو شکر، مصری، شہد یا گڑ میں سے کسی ایک یا زائد چیزوں کو پانی میں حل کر کے اور پکا کر گاڑھا کرنے کے بعد بنایا جاتا ہے۔ طب میں شربت سے مراد وہ مشروب گاڑھا سیال جو دواؤں کے جوشاندے سے خیساندے یا پھلوں کے رس میں شکر کی آمیزش سے قوام بنا کر تیار کیا جاتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے سرد ترک عرق ایک یا چند دواؤں کے ان صاف مقطر پانی کو کہتے ہیں جو ادویہ کو پانی میں بھگو کر اور جوش دے کر بعد بخارات حاصل کیا جاتا ہے۔ عرق میں دواؤں کے صرف بخاری یا فراری اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ادویہ کے لحاظ سے مزاج الگ ہوتا ہے۔ کشتہ کے لغوی معنی ہے مارا ہوا، لیکن طبی اصطلاح میں کشتہ چند جلد اثر کرنے والی تھوڑی مقدار میں استعمال کی جانے دوا کو کہتے ہیں جو دھات یا دیگر معدنی اجزاء کو
بترکیب خاص حرارت پہنچا کر بنایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دھات انسانی جسم میں ہضم و جذب ہونے کے قابل ہو جاتی ہے۔ کشتہ بنا کر اس کے استعمال کرنے قوت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے اور اس سے سمی اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ کشتہ خون میں داخل ہونے کے بعد افعال اور اثرات تیاری سے انجام دیتا ہے۔ خشک سرد مزاج سے لے کر خشک گرم تک ہوتا ہے۔ لبوب کے معنی مغزیات کے ہیں۔ طب میں لبوب سے مراد وہ معجونیں ہیں جن میں خاصیت کے لحاظ سے مغزیات جیسے مغز پستہ، مغز بادام، اخروٹ زیادہ مقدار میں شامل کیے جاتے ہیں۔ مزاجن گرمتر ہے۔ معجون اس نیم منجمد مرکب کو کہتے ہیں جو شکر سفید یا قوام کو شہد میں ملا کر دواؤں سے تیار کیا جاتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے خشک گرم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔